اس میں انسانی جان کا تحفظ ہے، اس میں انسانی حریت کی بات کی گئی ہے۔ تو اگر میں یہ بات بھی آقا کریم علیہ السلام کے بچپن سے شروع کروں تو یہ بات آپ نے ایک بار نہیں 100 بار سنی ہوگی کہ جب آقا کریم علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے تو ابو لہب کی کنیز سویبہ جا کے ابو لہب کو مبارک پیش کرتی ہے کہ تیرے مرحوم بھائی کے ہاں بیٹا ہوا ہے، تو وہ انگلی کے اشارے سے اسے آزاد کر دیتا ہے۔ اور ہمارے علماء واعظین اس پہ بات کرتے ہیں کہ حضور کی ولادت کی خوشی میں اسے لونڈی کا آزاد کرنا نفع بخش ثابت ہوا۔ کفر کے باوجود قبر میں اس کو حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت کے مطابق میٹھا اور ٹھنڈا مشروب دستیاب ہوتا رہا۔ اس پر امام ابو شامہ نے بھی بہت کچھ لکھا، امام نووی کے استاد اس پر رقم تراز ہوئے کہ جب ایک کافر کو فائدہ ہوا ہے تو ایک مومن اور موحد کو اس کا فائدہ کیوں نہیں ہوگا۔ اس کا انکار کیا بھی جاتا ہے، یہ ایک الگ مضمون ہے، لیکن میں آپ کی توجہ جس طرف دلوانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے صحن کائنات میں قدم رکھا ہے، غلامی کی زنجیریں ٹوٹنے لگی۔ یہ ایک عملی پیغام تھا، ابھی قدم صحن کائنات میں پڑے ہیں تو غلامی کی زنجیریں ٹوٹ گئیں، اور پھر اتنے طریقے دیے غلام آزاد کرنے کے، قسم توڑ بیٹھو غلام آزاد کرو، کفارہ قتل میں غلام آزاد کرو، کفارہ زہار میں غلام آزاد کرو، کفارہ صوم میں روزہ توڑ بیٹھو تو غلام آزاد کرو۔ اس کے علاوہ غلام آزاد کرنے کی ترغیب دی، اللہ کی قربت کے لیے، رضائے الہی کے حصول کے لیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جمعۃ المبارک کو غلام آزاد کرتے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں سب سے زیادہ امیر ہوئے، انہوں نے اپنی زندگی میں 30,000 غلام آزاد کیے۔ غلامی کا وجود ختم ہونے لگا، اور جب تک غلام موجود رہے یہ حکم دیا جو خود کھاتے ہو انہیں کھلاؤ، جو خود پہنتے ہو انہیں پہناؤ، ان کے ساتھ سلوک اور رویہ خوبصورت رکھو، ان کی طاقت سے زیادہ ان پر بوجھ نہ ڈالو، اور اگر تم انہیں کسی ایسے کام کا مکلف بناؤ جو وہ از خود سارا نہیں کر پاتے تو ان کی معاونت ان کے ساتھ کرو۔ تو غلامی کی موجودگی میں غلاموں کے لیے آسودگیاں اور آسانیاں پیدا کرنے کی تلقین کی، اور کہا وہ تمہارے بھائی ہی ہیں، اور غلاموں کو آزاد کرنے کی ترغیب دی۔ اور آج دنیا کے اوپر غلامی کا اس شکل میں وجود نہیں ہے، تو اس کا آغاز کس نے کیا ہے؟ پوری تاریخ انسانی پڑھ لیجیے، اس طرح غلاموں کو آزاد کرنے کی ترغیب دی ہو اور باقاعدہ اس کو دین کا حصہ بنایا ہو، اور صرف مومن غلام آزاد کرنے کی ترغیب ہی نہیں ہے، کافر غلام آزاد کرنے کی ترغیب بھی ہے، اور غلامی کا وجود آج دنیا پر موجود نہیں، اس شکل میں، اس صورت میں، اس رنگ اور آہنگ میں۔ اور غلاموں کی موجودگی ان کے لیے راحت کا سامان بنا دی گئی تاکہ ان کے لیے اذیت نہ بنے۔ کہا تمہارے اخوانکم، تمہارے بھائی ہیں، حالانکہ وہ زمانہ تھا کہ غلاموں کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا تھا، تاریخ بتاتی ہے کہ اگر آقا کا جوتا دھوپ سے اٹھا کر غلام چھاؤں میں ڈال دیتا تو اگر آقا کا مزاج بگڑ جاتا تو اس پہ بھی کوڑے مارتا کہ تو نے میرے جوتے کو میرے پوچھے بغیر چھوا ہی کیوں ہے۔ وہ لاکھ کہے جناب جوتا دھوپ میں خراب ہو رہا تھا، میں نے اس لیے اٹھا کر چھاؤں میں رکھا ہے کہ یہ خراب ہونے سے بچ جائے، لیکن غلام کی اس بات کو، اس دانش مندی کو آقا تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ کہتا تھا تیری اوقات کیا کہ تو میرے جوتے کو میرے اذن کے بغیر چھو سکے۔ اقبال علیہ الرحمہ نے کہا تھا غلامی کیا ہے ذوق حسن و زیبائی سے محرومی، جسے زیبا کہیں آزاد بندے ہے وہی زیبا، بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر،
کہ دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھ ہے بینا، غلام کی کوئی اوقات ہی نہیں ہوتی۔ دنیا کی منڈیوں میں غلام بکتے تھے۔ کبھی آپ نے منڈی مویشیاں میں جانور بکتے دیکھے ہوں، چلو کسی اور موقع پر تو آپ نہیں گئے ہوں گے، عید قربان کے موقع پر تو اتفاق ہو جاتا ہے، تو آپ نے منظر دیکھا ہوگا کہ جانوروں کی کمر ٹٹول کر کے ان کے وزن کا اندازہ کیا جاتا ہے، منہ کھول کر کے ان کے دانت گنے جاتے ہیں تاکہ ان کی قیمت لگائی جائے، ان کی بولی دی جا سکے۔ یہی کچھ انسانوں کے ساتھ ہوتا۔ منڈیوں میں انسان بکنے کے لیے چبوتروں پہ کھڑے ہوتے اور ان کی بولیاں لگتی۔ تاریخ کے اوراق سے آنسو ٹپکتے ہیں جب ہم یہ واقعات پڑھتے ہیں کہ دو حقیقی بھائی ساتھ ساتھ بکنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور جب ان کی بولی لگتی ہے ان کی کمر پر بوجھ لاد کر کے خریدنے والا چلا کر کے بھی دیکھتا ہے کہ اس حساب سے اس کا وزن اور اس کی طاقت معلوم کر کے بولی دی جائے۔ تو جب وہ بکتے ہیں تو دو مختلف آقا ان دو حقیقی بھائیوں کو خریدتے ہیں، تو وہ اپنی اپنی سمت لے کے جب چلتے ہیں، ایک شرق کو جانے والا ہے، ایک غرب کو جانے والا ہے، تو وہ بھائی جب بچھڑتے ہوئے مڑ مڑ کے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو کوئی اس درد کو، اس کسب کو اور اندر سے اٹھتی ہوئی اس بے چینی کو لفظوں میں نہیں سمو سکتا۔ تاریخ کے اوراق تو ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ ایک چبوترے پہ کھڑی کنیز بن کے ماں بک رہی ہے اور دوسرے چبوترے پہ اس کا بیٹا، اس کے جگر کا ٹکڑا فروخت ہو رہا ہے، اور آنے والے ماں کی بھی بولیاں دے رہے ہیں اور ماں کے سامنے بیٹے کی بولیاں بھی دے رہے ہیں، اور یہ سب کچھ کھلی آنکھوں سے ماں دیکھ رہی ہے کہ میرے بیٹے کی بولی لگ رہی ہے، اور خریدار کہتا ہے کہ نہیں، تو زیادہ پیسے مانگ رہا ہے، یہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کے اتنے پیسے دیے جائیں، اس کا دام کم کرو۔ اور کھلی آنکھوں سے یہ بیٹا دیکھتا ہے کہ اس کی ماں کی بولی لگتی ہے، اور اس کے آقا کو خریدار کہتا ہے کہ یہ کنیز، یہ لونڈی، یہ باندی اس قابل نہیں ہے کہ اتنے پیسے اس کے دیے جائیں، لہٰذا دام کم کرو۔ کھلی آنکھوں سے بیٹا ماں کی بولی لگتے ہوئے دیکھتا ہے، اور ماں اپنی آنکھوں سے اپنے بیٹے کی بولی لگتے ہوئے دیکھتی ہے اور کانوں سے سنتی ہیں۔ ذرا اس درد کو، سینے کے اندر اٹھتی ہوئی جو ہوک ہے، کیا اس کو کسی ترازو پہ تولا جا سکتا ہے؟ اس درد کو کیا کسی کاغذ پہ اتارا جا سکتا ہے؟ کسی نظم میں کیا اس کو سمویا جا سکتا ہے؟ کوئی نثر نگار اس کا نقشہ کھینچ سکتا ہے جو اس ماں کا کلیجہ اس وقت جو اذیت کا شکار ہوتا ہوگا، اور بیٹا اپنی ماں کے سامنے، بیٹا اپنی آنکھوں کے سامنے ماں کی بولی لگتے ہوئے دیکھ رہا ہوتا تھا، تو وہ کیا مناظر ہوتے تھے؟ پھر جب وہ جدا ہوتے ہوں گے تو پلٹ پلٹ کے ایک دوسرے کو دیکھتے ہوں گے، تو میرے پاس تو لفظ نہیں ہے، نہ کائنات کے کسی شاعر، نہ کسی ادیب، نہ کسی نثر نگار اور نہ کسی قلم کار کے پاس لفظ ہیں کہ وہ ان کے درد کی کیفیت کو، جو بچھڑتے ہوئے ان کے سینے اور ان کے کلیجے توڑ رہا ہوتا تھا، اس کو بیان کر سکے۔ تو دنیا میں یوں انسانیت رسوا ہوتی۔ میں زنزیبار میں باقاعدہ اس جگہ کو دیکھنے گیا جہاں پوری دنیا سے غلام لا کے جمع کیے جاتے، بالخصوص افریقہ سے، اور پھر وہاں سے ان کو کشتیوں میں، جہازوں میں لاد کر کے پوری دنیا کو سپلائی کیے جاتے۔ آج وہاں غلام تو نہیں ہیں، لیکن آج بھی وہاں جا کر کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیا انسانیت کی یوں تذلیل ہوتی تھی، اور یوں زنجیروں میں باندھ کر کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں اور پاؤں میں بیڑیاں، اور یوں غلام پوری دنیا کے اوپر سپلائی کیے جاتے تھے، اور غلام پھر نسلاً بعد نسل غلام ہی رہا کرتے تھے، اور ان کے ساتھ جو رویہ آقاؤں کا ہوتا اتنا ناگفتہ بے کہ اللہ یاز باللہ۔ لیکن ذرا دیکھیے کہ جب غلام آقا کا جوتا دھوپ سے اٹھا کے چھاؤں میں رکھنے کا روادار نہیں ہے، تو میرے اور آپ کے آقا و مولا معراج سے واپس پلٹتے ہیں اور بلال حبشی کو بلا کے کہتے ہیں، تو کون سا نیک عمل کرتا ہے؟ میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ سنی ہے۔ کیا خیال ہے اس ایک جملے نے دور غلامی کی ساری تھکن اتار نہیں دی ہوگی، اور بلال فرش سے اٹھ کے فراز عرش پہ نہیں پہنچ گیا ہوگا؟ جو غلام آقا کا جوتا بھی نہ چھو سکے اذن کے بغیر، اس کو کونین کا مالک کہہ رہا ہے کہ میں نے تیرے قدموں کی آہٹ کو جنت میں سنا ہے۔ اور پھر وہی غلام فتح مکہ کے دن
کعبۃ اللہ کی چھت پہ کھڑا ہو کے اذان دے رہا ہے، سارے کرشی نیچے ہیں، حبشی اوپر ہے۔ اقبال تڑپ کے بولے اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز تو اس کی دید کا ایک بہانہ بنی، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ یہ دن فتح مکہ کا دن اسلام کی تاریخ کا روشن دن ہے۔ حضور علیہ السلام کا ردیف ایک بچہ آقا کریم علیہ السلام اس قدر اپنے سر انور کو جھکایا ہوا تھا کہ حضور کے امامے کا کور اونٹنی کی کوہان کے ساتھ لگ رہا تھا۔ وہ بچہ اچھلتا تھا، حضور اچھلنے سے روکتے تھے۔ وہ بچہ کون تھا؟ حضور علیہ السلام کا نواسہ تھا۔ تاریخ کا جواب نفی میں ملے گا۔ کسی انصاری سردار کا بیٹا تھا، جواب نفی میں ملے گا۔ کسی قریشی سردار کا، کسی مہاجر کا بیٹا تھا، جواب نفی میں ملے گا۔ وہ کون تھا جو اس اہم دن حضور کا ردیف تھا؟ تو جواب ملے گا یہ حضور کے منہ بولے بیٹے اور آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ کا بیٹا اسامہ بن زید ہے رضی اللہ تعالی عنہما۔ غلام زادے کو اس دن اپنے ساتھ بٹھا کر کے دنیا کو عملی پیغام دیا کہ محمد عربی غلاموں کو عزت دینے آ رہا ہے۔ یہ وہ انسانی حقوق کا عملی ظہور تھا جو کائنات نے کھلی آنکھوں سے دیکھا اور اس کا مظاہرہ ملاحظہ کیا۔ ایک غلام کو یوں اپنے ساتھ بٹھا کر کے، غلام زادے کو یوں مکہ میں داخل ہوئے اور دوسرے غلام کو کعبہ کی چھت پہ چڑھا دیا اور بتایا کہ شخصی آزادی کیا ہوتی ہے، انسان کی توقیر کیا ہوتی ہے، انسان کا احترام کیا ہوتا ہے، عزت نفس کسے کہا جاتا ہے، انسانی حقوق کا عملی ظہور کس طرح متشکل ہو کر کے انسانی معاشرے کے اندر خوبصورتیاں پیدا کرتا ہے۔ اور وہی بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد جب مدینہ المنورہ چھوڑ گئے تھے، کیونکہ آقا کریم علیہ السلام اب ان گلیوں میں دکھائی نہیں دیتے تھے، تو ان کے لیے وہاں رہنا دشوار ہو گیا تھا، تو وہاں سے ہجرت کر کے شام چلے گئے تھے۔ شام کے شہر داریہ میں سکونت پذیر ہوئے۔ ایک زمانے کے بعد حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ مدینہ المنورہ میں حاضر ہوئے۔ ابن عساکر نے اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا کہ آقا کریم علیہ السلام خواب میں ملے اور فرمایا ما حاضر الجفۃ یا بلال، بلال یہ کیا بے وفائی ہوئی، یار ہو کے ملنے بھی نہیں آتے ہو۔ تو پھر وہ تیز رفتار سواری پہ دن رات سفر کرتے ہوئے پہنچے، اور جب وہ مدینہ المنورہ میں داخل ہو رہے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین 22.5 لاکھ مربع میل کی حکمرانی، مسجد نبوی سے باہر نکل کے اصحاب کے ہمراہ حضرت بلال حبشی کا استقبال کر رہے تھے، اور جو ہی وہ اونٹنی سے نیچے اترے آگے بڑھ کے حضرت عمر نے ان کے کالے رنگ کے ہاتھ کو چوم کے آنکھوں سے لگایا اور کہا یا بلالو انت اخونا و مولانا یا انت سیدنا و مولانا، اے بلال تو ہمارا آقا بھی لگتا ہے، تو ہمارا مولا بھی لگتا ہے۔ وہ غلام جس کو اپنے پاس کو بٹھانے کے لیے تیار نہیں تھا، آج 22.5 لاکھ مربع میل کا حکمران اس کے استقبال کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ بادشاہوں کے لیے بادشاہ استقبال کرتے رہتے ہیں، آپ ہمارے ایئرپورٹوں میں روز ایسے تماشے دیکھتے ہیں، لیکن یہ دنیا نے پہلی مرتبہ دیکھا کہ ایک غلام کے لیے حکمران کھڑا ہے، تو کہاں پستیوں سے اٹھا کر کے بلندیوں کے بلند ترین مقام پر اوج ثریا تک پہنچا دیا۔ یہ وہ عملی ظہور تھا جو چشم فلک نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اللہ اکبر۔ اسود نامی شخص جو سخت سیاہ رنگ کا ہے، اسود کہتے ہی کالے رنگ کے شخص کو ہیں، کالے رنگ کا اور ذات کا غلام، اور اپنے پاس بٹھانے کے لیے اسے کوئی تیار نہیں ہے۔ جب اسلام کا اجالا پھیلتا ہے، نور چمکتا ہے، تو وہ بھی حضور کی خدمت میں پہنچا اور عرض گزار ہوتا ہے اگر میں اسلام لاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ وعدہ جنت بھی دیا جا سکتا تھا، آتش دوزخ سے آزادی کی بات بھی بتائی جا سکتی، جو حقوق ان کے ہیں وہی حقوق تیرے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اقبال تڑپ کے بولے اسود از توحید احمر می شود، خیش فاروق و ابو ذر می شود۔ اسود فیضان توحید سے احمر ہو جاتا ہے اور گورے رنگ کے لوگوں کے کندھوں کے ساتھ کندھا ملا کر کھڑا ہونے کی پوزیشن میں آ جاتا ہے، اور اگر وہ پہلے آ کے پہلی صف میں کھڑے ہوتے ہیں اور گوری چمڑی والے بعد میں آتے ہیں، سرخ رنگ والے بعد میں آتے ہیں،
تو وہ اسود کو، کالے رنگ کے حبشی نیاد کو بازو سے پکڑ کے پیچھے نہیں کر سکتے کہ تم غلام زادے ہو اور غلام ہو اور کالے رنگ کے اور تم پیچھے آ جاؤ گے، ہم آگے آئیں گے، صف اول میں کھڑا ہونا ہمارا حق ہے۔ ان کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اسود کو پیچھے کر سکے۔ اسود از توحید احمر می شود، خیش فاروق و ابو ذر می شود۔ یہ ہے فیضان رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہے حقوق کا عملی اظہار۔ اللہ اکبر، یہ ہے وہ رویہ جو اپنی آنکھوں سے اس معاشرت کے اندر دیکھنے کو زمانے نے پایا اور پھر ایک خوبصورت اور صالح معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ تو اسود نامی شخص بھی احمر کے ساتھ جو ہے وہ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑا نظر آتا ہے، اگرچہ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر یہ فرمان آج پوری دنیا بیان کرتی ہے کہ آقا کریم نے فرمایا کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ یہ صرف قول ہی نہیں تھا، اس قول کو لوگوں کے سامنے رکھنے سے قبل عملی رویہ بھی زمانہ دیکھ چکا تھا کہ ایسا ہی ہے، اور آقا کریم نے وہ عمل اور وہ رویہ پیش کیا۔ اجمی کو عربی پر، عربی کو اجمی پر کوئی شرف اور کوئی فضیلت نہیں سوائے تقوی کے۔ سلمان فارس سے آئے تھے، بلال حبشے سے آئے تھے، صہیب روم سے آئے تھے، لیکن کس طرح وحدت کی لڑی میں پرو دیے گئے اور اتنی اپنائیت ملی اس معاشرے کے اندر۔ یہ دوسرے درجے کے شہری نہیں تھے یہاں آ کر، بلکہ حضرت سلمان فارسی سے پوچھا گیا کہ آپ اپنا تعارف کروائیے، تو حضرت سلمان بولے سلمان بن اسلام۔ تو کہا کہ آپ اپنے والد کا نام بتائیے، تو کہا آپ مجھے 100 بار بھی پوچھیں گے تو میں یہی کہوں گا، میں سلمان اسلام کا بیٹا ہوں، مجھے ساری شناخت اور عزت اسلام نے دی ہے۔ اور آقا کریم باہیں پھیلا لیتے ہیں اور فرماتے ہیں سلمان منا اہل البیت، سلمان میرے اہل بیت سے ہے۔ تو اہل بیت کے زمرے میں شامل کر کے ایک اجمی کو عربیوں کے ساتھ صف میں کھڑا کر دیا، ایک حبشی کو عزت کے اس مقام پہ کھڑا کر دیا کہ امیر المومنین اس کا ہاتھ چوم کے آنکھوں کو لگا رہا ہے اور یا بلال وانتا سیدنا و مولانا کے لفظ بول رہا ہے۔ جس معاشرے کے اندر حالت یہ تھی کہ غلام کے ساتھ بیٹھ کر کے آقا کھانا کھانا بھی توہین سمجھتا تھا۔ ابو جہل جب کعبے کے غلاف کو پکڑ کر کے روتا ہے اور شکایت کرتا ہے رب سے، اقبال علیہ الرحمن نے وہ نظم کیا ہے کہ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہمارا سینہ زخمی ہوا، تو اس میں جو رب کو شکایتیں لگاتا اس میں ایک شکایت اقبال نے یہ بھی عرض کی، با غلام خیش بر یک خان شست، کہ وہ غلام کے ساتھ بیٹھ کے ایک ہی دسترخوان پہ کھانا کھانے کی ہمیں ترغیب دیتا ہے، کیا ہم غلاموں کے ساتھ بیٹھیں گے؟ سورہ عبسہ وتولی پڑھ لیجئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک نابینے کی بات سنتے ہیں تو قریش اس سے ناراض ہو جاتے ہیں کہ کیا جو ہے وہ اس نابینے کی بات اور ہماری بات ایک ساتھ سنی جائے گی؟ وہ کہتے ہیں بادی راہ لوگوں کو اپنے پاس سے اٹھا دیجئے، یہ کمین لوگ ہیں، ان کو کیوں اپنے پاس بٹھاتے ہیں، اور ہم آپ کے ساتھ بیٹھے اور یہ بھی ہمارے ساتھ بیٹھے، یہ ہم گوارا نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے محبوب ہے وہ نابینا، لیکن رب کو ان کی پرواہ نہیں ہے، رب کی نظر میں وہ نابینا زیادہ قابل قدر ہے۔ تو عملی طور پہ اس کا ظہور انسانیت نے دیکھا کہ غلامی کی زنجیریں کٹ گئیں اور جو ہے وہ بیڑیاں پگھل گئیں اور انسان آزاد ہوا، اور آزادی کا سانس لیا حضرت انسان نے۔ تو یہ وہ عملی ظہور تھا، جو ہی صحنِ کائنات میں قدم رکھا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو غلامی کی زنجیریں ٹوٹ گئی، اور پھر آج دنیا کی